پہلے تو ہمیں اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ ہندوستان کی یہ جو ریاست ہے کرناٹکا، وہاں پر پچھلے چند ہفتوں سے تحریک چل رہی تھی حجاب کے حوالے سے، حجاب پہ پابندی کے حوالے سے، جس پر جو ہے وہ ایک لڑکی ہے جس کا نام تھا مسکان، اس نے کالج کے اندر سبمٹ کروانی تھی جس کالج کا نام تھا PES۔ اس کالج کے اندر جب وہ حجاب پہن کے گئی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے آوازیں کسی ہیں، جس پر جو ہے وہ شور شرابہ کیا ہے، جس پر اس لڑکی نے بڑی ہمت کے ساتھ نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ تو یہ تو تھا اس کا واقعے کا پس منظر۔ مگر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، بات اصل میں یہ ہے کہ جس کو اقبال نے بھی کہا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد۔ تو اقبال نے اسی وقت جو ہے وہ اس چیز کو بھانپ لیا تھا کہ اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسلام، اقبال نے سمجھا کہ اسلام اس سے جدا ہے۔ تو اسلام تو نام ہے نعرہ تکبیر کو بلند کرنے کا۔ اقبال کو معلوم تھا، ڈاکٹر صاحب کو معلوم تھا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر آزادی کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہاں پر چونکہ یہ معاملات یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے کئی دفعہ ہو چکا ہے، کئی لوگوں کی جانیں گئی ہیں، کئی دفعہ جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں۔ چونکہ ہندو بیسک انتہا پسند جو ہے وہ قوم ہے، چونکہ ہم اگر ان کو دیکھیں تو وہ ایک انتہا پسند قوم ہے۔ اگر اس معاملے کو لیا جائے تو دیکھیں، ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی ہندوستان میں 1000 سال حکومت تھی، 1000 سال تک حکومت کی ہے مسلمان نے، مگر اتنے جرنیل آئے، اتنے سپہ سالار آئے، اتنی حکومتیں آئیں مسلمانوں کی، مگر کسی مسلمان نے، جرنیل نے تلوار گردن پر رکھ کر یا کسی کو زبردستی جبرن جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کروایا۔ اگر کروانا چاہتے تو وہ تو ہندوؤں کا نام و نشان بھی مٹا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا، چونکہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ جنگ پر بھی جاتے ہیں تو آپ نے بچوں کو، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے ان کی فصلوں کو پسمار نہیں کرنا، آپ نے ان کی جو ہے عبادت گاہوں کو نہیں گرانا۔ ہمارا اسلام یہ ہے۔ مگر یہ جو ہندو ہیں، ان کی چونکہ بیسک انتہا پسند قوم ہے، اور انتہا پسند قوم ہے تو پھر آئے روز اس طرح کے کہیں نہ کہیں واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بہادری کے ساتھ اور جتنی جرت کے ساتھ اس مسکان لڑکی نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے، تو وہ مسلمانوں کے لیے جو میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، بڑی بات ہے۔ اور اس نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اس لڑکی نے، اس بہن نے۔ دیکھیں، جس کو اقبال نے بھی کہا کہ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ مجاہد کی اذان کیا ہے؟ وہ یہی ہے، کسی ظالم کے سامنے جو ہے وہ حق بات کو کہنا، حق بات کو اجاگر کرنا، حق بات کا ساتھ دینا، یہ ہے کلمہ حق۔ ہم تو جو ہے وہ اپنوں کے سامنے جو ہے وہ اسلام کی بات نہیں کر سکتے، ہم نے غیر کے سامنے کیا کرنی ہے۔ تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے جو کام کیا واقعی جو ہے وہ بڑا کمال تھا، اور بڑی اس کی جرت کو سلام ہے، اور ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہے۔ یہ سارا کچھ کب ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مسلمان جو ہے وہ اب اپنا وجود کھو چکے ہیں، اپنی ویلیو کھو چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان سپر پاور ہوا کرتے تھے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں، آپ جو ہے وہ اس سے پہلے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت حضرت عمر فاروق کی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں مسلمان جرنیل جو ہیں، ان کا ایک نام تھا، مگر بدقسمتی کے ساتھ ہم چونکہ اپنا وہ مقام کھو بیٹھے ہیں، ہم جو ہے وہ بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، ہم آپس میں دستوں کے رباں ہو گئے۔ اب اس تمام کی تمام چیزوں نے مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈال دی، اور غیر مسلم جو ہے وہ طاقتور ہو گیا، اور اس نے جو ہے وہ وار کرنا شروع کر دیے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں۔ جب دوبارہ سے اکٹھے ہوں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر حاصل کر سکتے ہیں۔